صدقہ کرے یا بڑے جانور میں جو حصہ موجود ہے فی الحال اس کے اعتبار سے وہ صدقہ کرے. تو جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. لیکن اگر کوئی صاحب نصاب اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے کر رہا ہے تو وہ واجب تو نہیں ہے لیکن ان کو اس کا ثواب حاصل ہوگا. اس سلسلے میں کچھ اعتراضات ہیں، اب ان کے متعلق میں کچھ تفصیل نہیں بیان کروں گا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو وہابی فرقے سے تعلق رکھنے والے انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ مرحوم کے لیے قربانی کیا ہے. مرحوم کے لیے مرحوم کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی اگر جو شخص زندہ وہ کر رہا ہے تو اس پر واجب ہے، مرحوم پر واجب نہیں ہے. اس کی طرف سے جو بھی قربانی ہو رہی وہ ایصال ثواب ہے، وہ ایصال ثواب ہے، اس کا ثواب اسے پہنچایا جاتا ہے. تو ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. نفل نماز پڑھ کر کے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، عمرہ کر کے، حج کر کے جب اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، اس کا ثواب اپنے مرحومین کے لیے پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر واجب ہے نہیں ادا کر رہا ہے اور کسی مرحوم کی طرف سے کر رہا ہے تو وہ اس کے ذمے جو واجب ہے وہ باقی رہے گا، کیونکہ مرحوم کی طرف سے کرنا یہ واجب تو نہیں تھا، نفل تھا، مستحب تھا، اس کو تو ثواب ملتا. لیکن اپنے اوپر جو واجب ہے اسے ادا کرنا اس پر کمپلسری. بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس سال میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، اپنے دادا مرحوم کی طرف سے کروں گا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا والد صاحب کی طرف سے کروں گا. تو یہ ان کی طرف سے جو کر رہا ہے وہ تو واجب نہیں تھا، لیکن اگر کر دیا تو اس کا ثواب تو انہیں ملا، لیکن اس کے ذمے جو واجب ہے وہ اس کے ذمے واجب رہے گا، وہ قرض ہے اس کو ادا کرنا ہے. لہذا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ آپ خود صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پر واجب ہے، یعنی کمپلسری کرنا ہے. اب اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اور جس کی طرف سے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ اپنے آقا و مولا اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے قربانی دینا یہ بھی باعث ثواب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عظیم ہدیہ ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ہر سال 2 مینڈھے چت کبرے قربانی کیا کرتا تھا. بعض نے آپ سے پوچھا کہ آپ 2 مینڈھے کیوں کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اپنی طرف سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے گی. اس سلسلے میں بھی وہابیوں نے اعتراض کیا کہ اپنی طرف سے تو ہو سکتی ہے، رسول کی طرف سے نہیں. معاذ اللہ رب العالمین، وہ تو سب مرحومین کو ایک ساتھ شمار کرتے ہیں، سارے مردوں کی طرف سے، مردے کی طرف سے نہیں، اور اس میں معاذ اللہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ بڑی گستاخی ہے، یہ توہین کا انداز ہے. چونکہ ان کے اندر پہلے ہی سے یہ گستاخی اور توہین کا ایک تصور بیٹھا ہوا ہے، اس لیے وہ اسی انداز کو اپناتے ہیں. لہذا ہمیں انہیں نہیں دیکھنا ہے، شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ عمل امت کے لیے لازم بھی ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مستقل طور پر ہر سال حضور کے وصال کے بعد 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سماعت فرما لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا. تو حضرت علی خلفاء راشدین میں سے ہیں، لہذا ان کی سنت بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، حجت ہے. تو اسی طرح سے کسی ولی کی طرف سے، جیسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی طرف سے قربانی اگر کوئی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایصال ثواب ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اس کا ثواب انہیں حاصل ہوتا ہے اور اس ثواب پہنچانے کا ثواب بھی ہمیں دیا جاتا ہے. جو قربانی دے رہا ہے اس کو تو اپنی قربانی کا ثواب ملا ہی، اور جس کی طرف سے کر رہا ہے ان کو بھی ثواب ملا اور ان کے مطابق اس کو پھر ثواب عطا کیا جاتا ہے جس نے ان کی طرف سے بھی ادا کیا ہے. یہ قربانی کے ایک چند بنیادی مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اور مزید سوالات کے درمیان ہوگی. ہاں